جو برباد ہوں گے اور چھوڑے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے جتنی روگردانی کی جائے گی وہ ساری کی ساری اللہ کے غیر کے یقین کے بٹھانے پر کی جائے گی. اس لیے کہا لا تجد اکثرهم شاکرین، لا تجد اکثرهم شاکرین، کہ تو اکثر کو اکثریت کو میں ایسی محنت کروں گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دلالت تو اس پہ نہیں رکھی ہے. ہدایت دینے والا اور گمراہ کرنے والا وہ تو اللہ ہی کی ذات ہے، لیکن وہاں قسم کھا کر آیا ہے شیطان، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ تمام کے تمام کو گمراہ کروں گا. یہ کہا لا تجد اکثرهم شاکرین. میرے عزیز دوستو بزرگو، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اللہ کی ذات کی طرف، اللہ کی ذات سے رجوع کرتا ہے، لیکن کب؟ جب حالات اس پہ تنگ ہوتے ہیں، جب حالات اس پہ تنگ ہوتے ہیں اور تمام اسباب میں ٹھوکریں کھا کے پھر یہ مایوس ہو جاتا ہے. اب یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو ہی کرے گا، اور بہت کوشش کی اور بہت اسباب اختیار کیے، ہر روزانہ صبح شام اسباب بدلتا تھا کہ شاید یوں کام بن جاوے اور شاید یوں کام ہو جاوے، لیکن جب کسی طرح سے کام نہ بنا تو اب کہاں پر آیا؟ ٹھیک ہے، اب آیا دعاؤں پر، لیکن وہ دعائیں بھی خود کرنے پر نہیں، ان دعاؤں کو بھی دوسروں سے کروانے آیا. فلاں امام صاحب دعا کر دیں، فلاں مؤذن صاحب دعا کر دیں، فلاں حضرت صاحب دعا کر دیں، اور فلاں شیخ دعا کر دے. اس لیے کہ اللہ کی ذات پر یقین نہ ہونے نے اس کو یہ سکھلایا کہ تیری دعا قبول نہیں ہوگی. اب اللہ کی ذات پہ یقین ہوتا تو کہتا ادعونی استجب لکم، مجھ سے تو یوں کہا گیا ہے کہ تم مجھ سے براہ راست مانگو میں دوں گا. اب جائے گا دوسروں کے پاس، وہ یوں کہیں گے اس سے کہ بہو اگر تیرا یہ کام نہیں ہوا ہے تو تو صلاۃ الحاجہ پڑھ، تو صلاۃ الحاجہ پڑھ، اور تو یہ دعا کر. اب جو دعا اس کو سکھلائی گئی اور جو نماز اس کو دی گئی، اس نماز پر یا اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے اس کام کو کر دیا. اب اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ یہ اس فعل کے ہونے کے بعد اور اس عمل کے ہونے کے بعد اور اپنی اس مشکل کے اور اس پریشانی کے دور ہونے کے بعد اب اس کام کے ہونے کی نسبت کس کی طرف کرتا ہے. بہت سے ہیں ایسے جو آ کے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی ہی دعا سے کام ہوا ہے. یہ تو آپ کی ہی دعا سے کام، اور تو آپ کے ہی تعویذ سے ہوا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن صاف فرماتے ہیں هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها لتسكن إليها هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها لتسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے
کلکم من آدم، تم سب کو آدم سے پیدا کیا ہے، اور کہ ہم نے تمہارے لیے بیوی بنا دی، عورت بنائی ہے، لتسکن الیہا، تاکہ وہ سکون کا سامان بنایا۔ فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، دیکھیں جب یہ اپنی عورت سے ملا، جب یہ اپنی عورت سے ملا اور اس نے صحبت کی، حملت حملا خفيفا، تو بالکل ہلکا سا، غیر معمولی، یعنی جو بہت معمولی اور بہت ہلکا سا، جو بالکل محسوس نہ ہو، ایسا حمل ٹھہر گیا، اور یہ عورت گھر کے کام کاج میں یعنی اس حمل کے ساتھ چلتی پھرتی رہی۔ فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما، جب اس کا حمل ثقیل ہو گیا اور وجہ حمل کا وقت قریب آیا اور بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا، دعوا اللہ ربہما، اب دونوں نے اللہ کو پکارا اور دونوں نے اللہ سے دعائیں کی، اے اللہ تو ہی کرے گا، اے اللہ تیرے ہی کرنے سے ہوگا، اور یوں کہا لیکن آتیتنا صالحا، اے اللہ اگر تو نے یہ اولاد ہمیں صحیح سالم دے دی اور بچہ خیریت سے رہے اور کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوئی اور میری بیوی کی جان بچ گئی اور میرا بچہ صحیح سالم ہاتھوں میں آ گیا، لیکن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، کہ ضرور بالضرور البتہ ہم اس فعل کی نسبت کو تیری ذات کی طرح منسوب کریں گے کہ اللہ تو نہیں کیا ہے۔ فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما، اور جب ہم ان کو اولاد صحیح سالم دے دیتے ہیں، اب ان کو اولاد صحیح سالم دے دیتے ہیں، ان کی تجارتوں میں، ان کی زراعتوں میں، ان کی ملازمتوں میں، ان کی حکومتوں میں، جہاں جس کو جو دقت جو پریشانی پیش آتی ہے اور وہ اللہ سے مانگتا ہے، اور اللہ تنہا وہی کرنے والے ہیں اور کرتے ہیں، یہ کہ یہ سارے شعبے والے اور یہ سارے بندوں والے یہ اپنا کام بننے سے پہلے تو اللہ کی ذات سے رجوع کرتے ہیں اور اپنا کام بننے کے بعد اللہ کے غیر کی طرف اس فعل کی نسبت کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ جب ان پر آگے پڑتی ہے مشکل تو یہ کہتے ہیں اللہ تو ہی کرے گا اور خوب دعائیں کرتے ہیں، اور جب ہم کر دیتے ہیں اس کام کو، جعل له شرکاء فیما آتاہما، تو پھر یہ اس میں اللہ کے کرنے کے ساتھ دوسروں کو شریک کر دیتے ہیں۔ بھئی یہ تو فلاں ڈاکٹر سے ہوا ہے، اور یہ تو فلاں دعویٰ سے ہوا ہے، اور یہ تو فلاں کے کرنے سے ہوا ہے، کیونکہ جب کیوں نہ کہا جب ہو نہیں رہا تھا، جب کیوں نہ کہا کہ فلاں کر دے گا، جب کہیں سے نہ ہوا تو کہا اللہ کریں گے، اور جب اللہ نے کر دیا تو جعل شرکاء فیما آتاہما، جعل له شرکاء فیما آتاہما، ہم کر کے دیتے ہیں اور ہمارے کیے ہوئے میں یہ غیروں کو شریک کر لیتے ہیں۔ فتعال اللہ عما یشرکون، اللہ کی ذات تو بہت برتر ہے اور اللہ کی ذات تو بہت بلند ہے تمہارے شرک سے۔ میرے دوست بزرگوں، اس لیے بنیادی چیز، بنیادی بات، ساری دعوت اللہ کی محنت کا خلاصہ وہ ایمان کا بنانا ہے، اور یہ ایمان کی دعوت اور ایمان کی محنت تمہاری آثار انتظار سے پوچھا گیا کہ بھی آپ اس کام کا آپ نے کیا نام رکھا؟
اور کیا کہ کوئی نام نہیں اس کام کا. اگر کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان اس کام کا نام ہوتا. تحریک ایمان ہے. یہ تمام مسائل کا حل اور تمام اعمال کا اور 100% احکامات کا امت میں زندہ ہونے کا سوائے ایمان کے کوئی راستہ نہیں، اور ایمان کے بننے کا سوائے دعوت اللہ کے کوئی راستہ نہیں. میرے دوستو بزرگوں، جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیں، جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیں اس کی دعوت دیں. دعوت سے وہ چیز اپنے اندر اترتی ہے. تاجر کی آواز سے تجارت کا یقین، زمینداری کی آواز سے اس میں زمینداری کا یقین، ملازم کی آواز سے اس میں ملازمت کا یقین. جو جس چیز کی دعوت دیتا ہو اس چیز کا یقین اس کے دل میں اتر جاتا ہے. آج اللہ کے غیر کا یقین، اللہ کے غیر کو بولے جانے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات عالی سے ہونے کا یقین اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ اللہ کے غیر سے ہونے کو اس ماحول میں اتنا بولا جا رہا کہ ایمان بیچارہ وہ بیمار ہو گیا اور چھلنی ہو گیا. اس نے احکامات کے محفوظ کرنے اور کسی انسان کو احکامات پر چلانے کی طاقت ہی نہیں رہی. لیکن یہ ایمان بنے کیسے؟ میرے دوستو بزرگوں، دعوت اللہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کی ذات عالی کی طرف بلانا، یہ ہے ایمان کے بننے کا راستہ. اس لیے کہ آدمی اپنی ذات سے ایمان لا کر اور اپنی ذات سے عمل کر کے مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں ایمان لے آیا، میں نے اعمال کر لیے. یاد رکھیں، ہم ایمان اور اعمال کی حقیقت تک، ایمان اور اعمال کی حقیقت تک پہنچنا اور چیز ہے، اور ایمان اور عمل کی شکل پر آ جانا اور چیز ہے. ابھی ہم ایمان کی شکل پر آئے ہیں، ایمان کے بول پر آئے ہیں اور اعمال کی شکل پر آئے ہیں. اعمال پر آئے ہیں، اعمال کے طریقے پر آئے ہیں. ابھی نماز کے طریقے پر آئے ہیں، نماز کی شکل پر آئے ہیں. نماز کی حقیقت تک پہنچنا، ایمان کی حقیقت تک پہنچنا، اس تک پہنچنے کے لیے دعوت اللہ. اس لیے کہ ایک آدمی اپنی ذات سے عمل کر کے یوں مطمئن ہو گیا کہ دعوت و تبلیغ کا کام اس لیے ہے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعوت تبلیغ اس لیے ہے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں. میرے دوستو بزرگوں، دیکھو، جو آدمی عمل کر رہا ہوگا وہ تو یہ کہے گا کہ جب اس کام کا مقصد عمل زندہ کرنا اور عمل بلانا ہے تو میں تو عمل کر ہی رہا ہوں، پر مجھے اس کام کی کیا ضرورت؟ نہیں، جو عمل کر رہا ہے جب وہ دعوت دے گا تو عمل کی حقیقت پر پہنچے گا، اور جو عمل نہیں کر رہا ہے جب وہ دعوت دے گا تو وہ عمل کی شکل پر آئے گا. ایمان اور اعمال صالحہ، یہ دو چیزیں نجات کے لیے کافی نہیں ہوں گی، بلکہ ان دو چیزوں کے ساتھ دو چیزیں اور لگی ہوئی ہیں. عام طور سے امت اس سے غافل ہے، اور اس سے غفلت اپنی ذمہ داری کا احساس نہ ہونا، اور جو کام، جو محنت، جو مقصد،
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے، آپ کے دنیا سے چلے جانے پر جو کام امت کے حوالے ہوا ہے، جو